خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی عظیم پاک اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی آپ سب کی سلامتی کوئی ہاتھ اٹھا کے جو آپ دے سکے آپ سب کی سلامتی ہم رب العزت رب الافواج فوجوں کے رب لشکروں کے خدا خدائے عظیم حی القیوم صاحب علوم صاحب قدرت صاحب اختیارات مالک حیات حل مشکلات اور فخر موجودات کے متشکر و ممنون ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان یہ زمین و آسمان کائنات اور اس کا سارا نظام ہے جو لا علاجوں کو علاج دیتا ہے بھوکوں کو اناج دیتا ہے اور غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے جو گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے جھکے ہوئوں کو سیدھا کرتا ہے ناتواناؤں کو توانائی دیتا ہے بے وقوفوں کو عقل و دانائی دیتا ہے جو ناممکنات کا خدا ہے آسمان جس کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان کی مخلوقات جس کے قبضہ قدرت میں ہیں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے اگر کوئی یہاں پہ انتظامیہ کے بھائی ہیں تو یہ اٹھک بیٹھک کا سلسلہ بس تھوڑی دیر کے لیے روکیے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں میری ہمبلی گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا قیمتی وقت دیجیے سارے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے خداوند نے دیا خداوند نے لیا خداوند کا نام مبارک اونچی بول سکتے زور سے اگر آپ میں طاقت قوت ہے تھوڑا سا تسلی والا جملہ ہے تسلی والی آیت ہے بزرگ صابر ایوب کے یہ خوبصورت الفاظ ہیں آئیے مل کر کہیں خداوند نے دیا خداوند نے لیا خداوند کا نام مبارک ہو عزیز بہنوں بھائیوں میں عرض کر رہا تھا ذکر کر رہا تھا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندہ خدا ہے وہ الفا اومیگا اول و آخر ابتدا و انتہا کائنات کا سلطان ہے سلطان السلاطین ہے حاکم کل اور حاکم الحاکمین ہے ہم اس رب العزت کے متشکر و ممنون اور دل سے شکر گزار ہیں جو ہر چیز پہ قابض ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے آسمان اور آسمان کی ساری مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں فضا اور فضا کی ساری مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں زمین اور زمین کی ساری مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں پانی اور پانی کی ساری مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں دھارنے والے پھاڑنے والے ڈھسنے والے کاٹنے والے اڑنے والے تیرنے والے ساری مخلوقات حشرات و نباتات جمادات الغرض کائنات اور اس کا سارا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے بادلوں کا گرجنا بارشوں کا برسنا موسموں کا بدلنا اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی زمین سے پیڑ پودوں کو اگاتا ہے پیڑوں پہ پھول لگاتا ہے پھولوں سے پھل بناتا ہے پھلوں میں رنگ ذائقے اور تاثیریں پیدا کرتا ہے اور وہی ماں کے بطن میں مادر بطن میں ایک ناپاک اور غلیظ مادے کو شکل صورت دیتا ہے ماں کے پیٹ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ دیتا ہے ہڈیوں میں گودا بھرتا ہے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے گوشت کے اندر نسیں پیدا کرتا ہے نسوں میں خون پیدا کرتا ہے انسان کو ظاہری و باطنی عذاب ماں کے پیٹ میں دیتا ہے اور وہ کل شیء قدیر حاکم کل اور حاکم الحاکمین ہے اور وہ خدا آسمان و زمین کا مالک و مختار عظمتوں کا مینار آقا انعامدار شاہ دو جہاں اور خالق کون و مکان ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہر چیز کو اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے ہم اس کے زندہ لوگ ہیں اور یہ کلام اس کے حسن و جمال کا آئینہ اور بنی نوع انسان کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے جو کوئی بھی خدا کے کلام کو سنتا ہے اس کلام کو سننے سے طاقت ملتی ہے تقویت ملتی ہے زور ملتا ہے نا امیدوں کو امید ملتی ہے غم زدہ اور دکھی لوگوں کو تسلی ملتی ہے اور جب بھی خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے شکستہ دلوں کو شفا ملتی ہے جب بھی کلام نازل ہوتا ہے ہم طاقت قوت اور زور پاتے ہیں حکمت عقل اور دانائی پاتے ہیں اور یہ وہ کلام ہے جو ہمیں صراط مستقیم دکھاتا ہے یہ وہ کلام ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ وہ کلام ہے جو ہماری گمراہ زندگی کو سیدھا راستہ دکھاتا
ہے، یہ وہ کلام ہے جو نازل ہوتا ہے تو لوگ تسلی پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، اور جب یہ کلام نازل ہوتا ہے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، پہاڑ پگھل جاتے ہیں، چٹانیں ترک جاتی ہیں، سمندر رستہ دے دیتے ہیں، کڑوے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں، شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، تلاطم خیز امواج اور بڑھتی موجوں میں سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی ہم پورے دل سے اس کلام کو سنتے ہیں، یہ کلام ہمارے چہرے کی رونق اور ہڈیوں کے لیے تازگی بن جاتا ہے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ سکتا ہو؟ پلیز میں گزارش نہیں کر رہا کہ آپ لمبی لمبی بڑی بڑی تالیاں بجائیں، بٹ آئی ریکویسٹ پلیز ہاتھ اٹھا کے آمین کہا کریں جب کلام کو کھولا جائے، سنا جائے یا آپ کو سمجھ آئے۔ سارے بول سکتے ہیں ہاللیلویا؟ اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی علی جناب واجب الاحترام قابل عزت ریورنڈ پاسٹر عرفان جیمز صاحب کے لیے جو فاٹا وزیرستان کرم ایجنسی سے ہمارے درمیان آئے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے، ان کے ذریعہ سے خدا کے خادم پاسٹر پریز وکٹر صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اور آج اگر میں یہاں آپ سب کے درمیان آپ سب کے سامنے کھڑا انجیل جلیل خدا کے لازوال اور بے مثل و بے مثال توحید الہی کی اس خوبصورت کتاب کو اٹھائے کھڑا ہوں، تو یہ ان کے وسیلہ سے ہے۔ میں آپ کا جناب شکر گزار ہوں، اور میرے پیچھے جتنے بھی میرے ہم خدمت بھائی ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل میں مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ کے سامنے خدا کے لازوال کلام کو سنا سکوں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، کتاب خدا کے حسن و جمال کا آئینہ ہے، اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ ہر فرد بشر گھاس کی مانند ہے، اس کا سٹیٹس، اس کا رتبہ، اس کا کیلیبر جیسا بھی ہو، ہر فرد بشر گھاس کی مانند ہے، خواہ وہ کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے سے ہو، ہر فرد بشر گھاس کی مانند ہے، اور گھاس سکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن ہمارے خداوند کا کلام ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ اور اس کلام میں لکھا ہے، کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں، کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں، کیونکہ صادقوں کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں، کیونکہ صادقوں کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ بزرگ داؤد بادشاہ فرماتے ہیں، مجھ میں اور موت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اگلا قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، مجھ میں اور موت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، اور یہ سانس ہے تو زندگی ہے، سانس رک جائے تو موت ہے۔ اور بزرگ اسحاق جب بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تو فرماتے ہیں، مجھے میری موت کا دن معلوم نہیں۔ بائبل مقدس میں زبور نویس فرماتا ہے خوبصورت لفظوں میں کہ انسان کے لیے ایک بار پیدا ہونا اور پھر مرنا مقرر ہے۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ انسان کے لیے ایک بار پیدا ہونا اور اس کے لیے عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ سو بائبل مقدس کی تاریخ انسانیت، آپ پوری کی پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا لیجئے، بزرگ آدم صفی اللہ سے لے کر خدا یسوع مسیح ناصری کی ذات اقدس تک، اور خدا یسوع مسیح کی ذات اطہر سے لے کر عصر حاضرہ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی مجدد، جتنے بھی محدث، جتنے بھی علماء، اور جتنے بھی وزراء، جتنے بھی امیر غریب بادشاہ فقیر عالم جاہل راستہ باز گنہگار، ان کا تعلق تھا کسی بھی شعبۂ زندگی سے تھا۔ اس دنیا میں ہلاکو خان جیسے لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ، افلاطون جیسے لوگ، لقمان حکیم جیسے لوگ، ارشمیدس جیسے لوگ، کلام اور آئنسٹائن جیسے لوگ، آئزک نیوٹن جیسے لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے جابر و جبار، بڑے بڑے ڈکٹیٹر اس دنیا میں گزرے ہیں۔ نپولین جیسے لوگ، ہٹلر جیسے لوگ، سکندر اعظم جیسے لوگ، جس نے دنیا کا تہائی حصہ فتح کیا، اور اپنی جوانی کے ایام میں وہ ملیریا بخار کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بارے میں کسی نے لکھا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے۔ گیا سکندر جب اس دنیا سے، اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کسی نے کہا اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل وفات کو کہتے ہیں، اجل ڈیتھ کو کہتے ہیں، اجل مر جانے کو کہتے ہیں۔ اجل ہی نے
چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر اور اس دنیا کے اندر اور اس روئے زمین پر افلاطون جیسے لوگ جو اپنے زمانے کے بڑے عظیم اسکالر اور فلسفر گزرے ہیں، اس زمین پلیز گزارش ہے ذرا بہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیجئے۔ اس زمین پر میں عرض کر رہا تھا فرعون جیسے لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس زمین پہ نمرود جیسے لوگ جنہوں نے اپنے دین خدا کی طرف چھوڑے اور خدائی کے دعوے کیے، اس زمین پہ بڑے بڑے ظالم جابر جبار حکمران گزرے ہیں، لیکن تاریخ انسانیت چیخ چیخ کر برملا اعلان کر رہی ہے آج ان کی قبروں کے نشان شاید باقی نہ ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو کوئی بھی عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے اور اس کی زندگی کے دن بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ بائبل مقدس میں زبور 90 میں بزرگ موسیٰ کی دعا ہے کہ یا رب پشت دار پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے اور تو نے زمین کی بنیاد رکھی، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، تو انسان کو خاک سے بناتا ہے اور پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ اے خداوند ہماری زندگی کے دن بھی تیرے سامنے ہے، انسان کی زندگی کیا ہے؟ وہ گھاس کی مانند ہے، گھاس جتنی مرضی سرسبز ہو، جتنی مرضی ترو تازہ ہو، گھاس سوکھ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، بلبلا سدا یکساں نہیں رہتا، ہوا کا جھونکا ٹکراتا ہے تو پانی کا بلبلا غائب ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی سائے کی مانند ہے، سایہ کبھی یکساں نہیں رہتا، سایہ ڈھل جاتا ہے، اسی لیے کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، موسم یکساں نہیں رہتے، جیسے یکساں نہیں رہتے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے اور اس کی میعاد کیا ہے؟ 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، یہاں تو 969 برس کے ہو گئے تو ابھی وفات پا گئے اور خالق حقیقی میں سو گئے۔ یہاں تو بزرگ آدم 930 سال کے ہو کے وفات پا گئے، یہاں تو بزرگ نوح 950 سال کے ہو گئے وفات پا گئے۔ طوفان نوح آیا، خدا مایوس اور دکھی ہوا، بزرگ نوح سے کلام کرتا ہے کہ انسان کی عمر 120 سال ہوگی، کیونکہ اس کے دل کے اندیشے اور اس کے ارادے ہمیشہ برے ہیں۔ آپ بزرگ موسیٰ کی دعا میں پڑھتے ہیں 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، لیکن جب آپ نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو بزرگ یعقوب کہتے ہیں انسان کی زندگی جنگلی گھاس کی مانند ہے، وہ پھول کی طرح ہے، پھول جتنا مرضی بھی تر و تازہ ہو وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ کملا جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ ہم دانشور ہو سکتے ہیں، ہم فلاسفر ہو سکتے ہیں، ہم سکالرز ہو سکتے ہیں، ہم عالم دین ہو سکتے ہیں، ہم سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، ہم کسی بھی مذہب ملت یا مسلک یا فرقے سے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا کے تمام ادیان، دنیا کی ساری اقوام، دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر پختہ اور یکساں ایمان رکھتے ہیں وَكُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر بشر جو عورت سے پیدا ہوا ہے اسے ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور مزہ چکھنے کے بعد وہ اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے۔ گویا موت اسے مارتی نہیں، وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے، کیونکہ یہ زندگی 70 سال 80 سال 100 سال آخر پھر بھی فنا ہو جائیں گے، یہ بدن مٹ جائے گا، یہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کسی نے کہا جناب سنیے ذرا، کسی نے کہا جناب یہ کیسا تماشا ہے جب زندگی گزارنے کی سمجھ آتی ہے موت آ جاتی ہے، جب زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، جب زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، جب زندگی گزارنے کے اصول سمجھ آتے ہیں تو اب موت آ جاتی ہے۔ تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا،
जब बचपन था तो बचपन जैसी बातें, लड़के हुए तो लड़केपन जैसी बातें, जवान हुए तो जवानों जैसी आदत, बच्चों वाले हुए तो समझ आई जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जब बूढ़े हुए तो फिर समझ आई ये मुआशरा, ये सोसाइटी जो है ये सिर्फ अपनों से प्यार करती है, ये पैसे वालों की दुनिया है, ये दुनिया जालिम है, यहाँ पे ना तो किसी को कोई बाप बनाता है, अरे बाप भी बनाए तो लालच छुपा हुआ है, कोई बेटा भी बनाए तो लालच छुपा है, कोई किसी को दोस्त बनाए तो उसके पीछे लालच छुपा हुआ है। ये दुनिया तो लालच और हिर्स और हवस का घर बन चुका है। अरे जब जिंदगी गुजारने की समझ आई तो ये मौत आ गई। कहा गया अरे ये जिंदगी तो एक इम्तिहान था कि जिंदगी क्या है, यहाँ के आंसू, यहाँ का करब, यहाँ की मुश्किलें, यहाँ की मुसीबतें, यहाँ की नदामतें, यहाँ की खजालतें जब समझ आती है तो इंसान कूच कर जाता है। अरे ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका था कि जिंदगी क्या है, असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। और किसी ने कहा ये मौत तो एक दरवाजा है जिसमें से निकलकर अपनी जिंदगी हासिल की जा सकती है। इसलिए फॉर क्रिश्चियंस, मसीहियों के लिए मौत कोई माना नहीं रखती, क्योंकि बुजुर्ग पालूस फरमाते हैं अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि मसीहत के बानी खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा तो आला के लफ्ते जिगर फातिह अज़ल फरजंद अर्जमंद, कायनात के मालिक व मुख्तार, कायनात के माखिज, कायनात के मखरज, कायनात के मकसद, कायनात के मंबा और मबिदा ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर भी जाए तो भी वो। जरा मसीह बहन भाइयों ईमान का इकरार कीजिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस, एज क्रिश्चियन वी मस्ट नो दैट बाइबल क्या कहती है। बाइबल में लिखा है जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, क्या वो किसी भी दीन, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी फिरके से हो, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह की बाबत बुजुर्ग यूहन्ना ने लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो देहात से हो, चाहे वो कस्बे से हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो रास्तबाज हो, चाहे वो गुनहगार हो, वो किसी भी दीन, मजहब, मसलक या किसी भी फिरके या किसी भी शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, वो गोरा हो या काला हो, वो अरबी हो या अजमी हो, वो कोई भी हो, जो कोई भी खुदा के बेटे की जाते अक़दस पर ईमान लाएगा कि वो खुदा तो आला का लफ्ज़ जिगर है, जो नबुव्वतों के मुताबिक, पेशिन गोइयों के मुताबिक पैदा हुआ, जो कोई ईमान लाएगा कि वो कंबानी से पैदा हुआ, जिसे बाकिरा कहा जाता है, जिसे तहरा कहा जाता है, जिसे बतूला कहा जाता है, जिसे सदीका कहा जाता है, जिसे हफीफा कहा जाता है, जिसे सद्दतुल निसा, खातून जन्नत और उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। जो कोई इन बातों पर ईमान लाएगा कि वो उस तशीज़ा से, उस कंबानी से पैदा हुआ, और जो कोई ईमान लाएगा कि उसने अपनी हयात तहरा तुजबा के अंदर अंधों की आंखों को खोला, लंगड़ों को चलने के काबिल बनाया, कोड़ियों को छूकर पाक साफ कर दिया और मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया, उसने पंतोस पिलातूस के अहद में दुख उठाया, वो सलीब पर मसलूब किया गया और वो दफन किया गया, और वो तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा और फिर आसमान पर उठाया गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को फिर आएगा। जो कोई इन बातों पर ईमान लाएगा वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की, वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की, ऊंची हाथ उठा के कहना आप सबने, वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हम इस बात पे कभी ईमान न पोख्ता तवक्कुल, इतिकाद, यकीन और कामिल भरोसा रखते हैं कि मसीह खुदावंद फरमाते जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा कोई वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो अबद तक कभी ना मरेगा। कई मरतबा बात ही समझ से बालातर लगती है, क्योंकि मसीह की बातों को समझने के लिए रूहुल कुद्स की रहनुमाई की जरूरत है, और जब तक खुदाए रूहुल कुद्स ज़हनों को न खोले और खुदावंद हमारे ज़हनों को न खोले तब तक बाइबल की समझ ही नहीं आती, क्योंकि फानी इंसान की अकल से, जिस्मानी इंसान की हिकमत से
یہ کتاب ویسے ہی بالا تر ہے. کوئی آمین کہہ سکتا ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہو؟ یہ انسان کی سمجھ سے ویسے ہی بالا تر ہے. اس لیے جب حکمت کا بانی ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تب ہمیں سمجھ آتی ہے. مسیح خداوند نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ، اور جو زندہ ہے وہ اب تک نہ مرے گا. تو سارے رسول تو خداوند میں سو گئے، ان کو شہید کیا گیا، کسی کو آروں میں چیرا گیا، کسی کو الٹا صلیب پہ لٹکایا گیا، کسی کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں پھینکا گیا، کسی کو تیروں سے چھیدا گیا، کسی کو الٹا گرا دیا گیا، اور سارے شاگردوں کو شہید کیا گیا ماں سوائے بزرگ یوحنا عارف کے. صرف بزرگ یوحنا عارف ہے جو طبی طور پر اس دنیا سے کوچ کر گئے، ورنہ سارے شاگردوں کو شہید کیا گیا. ابتدائی چرچ کو پڑھے 325 سالہ روم کی تاریخ کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسیحیوں پہ کیا ظلم ہوئے، مسیحیوں پہ کیا زیادتی ہوئے. جب مسیحیوں کو آروں میں چیرا جا رہا تھا، ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کی بہو بیٹیوں اور بچوں کے بدنوں سے کپڑے اتار کر انہیں اسٹیڈیمز کے اندر گھمایا جاتا تھا، اور پھر بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے بچوں کو چاندیوں کی کھالوں میں لپیٹ کر ان کو جنگلی درندوں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا. جب ان کی عزت و ناموس کو تار تار اور داغدار کیا جا رہا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. آپ حیران ہوں گے کہ مسیح تو کہتے ہیں جو کوئی مجھ پر ایمان لائے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ اب تک نہ مرے گا. بزرگ پالوس کے ذرا جملوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اونچی آواز میں کہہ سکتے ہو میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح فرماتے جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے. یہ مرنا اس بدن میں ہے، روح نہیں مرتا، بدن مرتا ہے. کیونکہ یہوہ الوہیم ادونائی نے ہمارے جد امجد بزرگ آدم صفی اللہ سے کہا تھا تو خاک ہے اور خاک میں. تو یہ بدن خاک ہے. جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے. کس حالت میں؟ اگرچہ وہ بدنی طور پر مر بھی جائے، یہ بدن خاک میں ملا بھی دیا جائے، تو میں وہ قابل مطلق ہو جو آخر دن اپنے لوگوں کو اٹھاؤں گا. اور برکت کی بات مقدسین کے لیے یہ ہے، ابھی میں نے ذکر کیا سب کے لیے مرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ چنے لوگ ہیں، اگر آپ چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں، اگر آپ ایمان میں بذریعہ بپتسمہ روح القدس سے معمور زندگی گزارتے ہیں، تو مسیح کی آمد ثانی جب ہوگی تو بائبل میں لکھا ہے 1000 سال پہلے مقدسین کی قبریں کھلیں گی اور مردے جی اٹھیں گے. کون جی اٹھیں گے؟ مردے جی اٹھیں گے. یہ نہیں لکھا جو زندہ ہے وہ جی اٹھیں گے، نو لکھا مردے جی اٹھیں گے. تو یہ کن کی بابت ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ سب جیئیں گے. بہنوں بھائیوں یہ بدن ہے جو مرے گا، لیکن قدرت الہی یہ ہے کہ جیسے رب العزت نے زمین کی مٹی سے آدم کا مجسمہ تیار کیا اور پھر مجسمے کے متھنوں میں زندگی کا دام پھونکا، حضرت آدم جیتی جان ہو گیا. جب یہ بدن مر جائے گا، یہ خاک خاک میں مل جائے گی. جب وہ بادلوں کی سواری کر کے مکلف فرشتے کی للکار اور مسیح کی آواز کے ساتھ آئے گا تو یہ خاک پھر سے بدن میں تبدیل ہو جائے گی. اور الہی قدرت یہ ہے کہ مسیح کی آواز سے وہ سارے مردے زندہ کیے جائیں گے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ سکتے ہو یہ قدرت الہی صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے کہ اس کی آواز میں قدرت ہے کہ جو اس کی آواز سنتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ لازر ہے، چاہے وہ نائن شہر کے بیوہ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، چاہے وہ یائر کی بیٹی، جو کوئی بھی اس کی آواز کو سنتا ہے وہ سارے بول سکتے ہو. اگر میں بالکل صحیح جا رہا ہوں تو پلیز میرا ساتھ دیجئے. جو کوئی مسیح کی آواز سنے گا وہ، اور جو زندہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی، قیامت اور زندگی میں ہو، جو کوئی مجھ پر ایمان لا چکا ہے وہ اب تک نہ مرے گا. اور جو لائے گا، ایک ہے لا چکا، ایک ہے جو لائے گا. جو لا چکا ہے وہ کبھی نہ مرے گا، اور جو لائے گا وہ بھی کبھی نہ مرے گا. تو مرنا کس نے ہے؟ سارے بولو.
تو دنیا میں کوئی ایسی شخصیت دکھائیے سوائے خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس کے جو موت اور قبر پہ فاتح ہو، جس نے کہا ہو دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہو اور ابد تک موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے خدا یسوع مسیح کے بغیر علاوہ ایسا دعویٰ کرنے والا؟ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بزرگ ہنوک زندہ اٹھائے گئے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بزرگ ایلیا اٹھائے گئے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی بابت کہیں کہیں ایسے شواہد ملتے ہیں، لیکن کوئی دعویٰ نہیں ملتا۔ میرا مسیح تو دعویٰ کرتا ہے میں مر گیا۔ بزرگ یوحنا اسے پتمس کے جزیرے میں دیکھ کر بکھلا گئے اور کہتے میں پتمس کے جزیرے میں تھا کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ایسی نورانی شخصیت کو جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، جو سربا سراپا سفید جامہ پہنے ہوئے ہے، اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے آتشی چراغ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے دیکھے اور وہ سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا تھا، اس نے سونے کا سینہ بند پہنے ہوا تھا اور اس کی آواز ایسی تھی جیسے زور کے پانیوں کا شور ہوتا ہے۔ اور جب میں اس کو پلٹ کر دیکھنے لگا تو اس کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ میں تاب نہ لے سکا اور میں اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا پہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کھا، میں مر گیا تھا اب زندہ ہو اور اب میرے بعد تک زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم اس ہستی یہ دو جہاں پر کبھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ زندہ کن معنوں میں ہے؟ ذرا 2-4 منٹس اور آپ کے لے کے اس کو کلوز کرتا ہوں۔ موت کیا؟ What is death and how to face death and what happened after death؟ موت کیا ہے؟ موت کا سامنا کیسے کریں اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مبلغین نے، مفسرین نے اور علماء دین نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں: اسپرچول ڈیتھ، فزیکل ڈیتھ اور پھر اٹرنل ڈیتھ۔ اسپرچول ڈیتھ، فزیکل ڈیتھ اور اٹرنل ڈیتھ، روحانی موت، جسمانی موت اور پھر ابدی موت۔ آگے اس کی 3 اور اقسام بیان کی گئی ہیں: نیچرل ڈیتھ، ایکسیڈنٹل ڈیتھ اور پھر سوسائڈ ڈیتھ۔ نیچرل ڈیتھ قدرتی طور پر لوگ مر جاتے ہیں، بیماری ہوئی بندہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا بندہ مر گیا۔ ایکسیڈنٹل روڈ حادثے میں آپ مارے جاتے ہیں یا کوئی آپ کو شوٹ کر دیتا ہے، اس کو ایکسیڈنٹل ڈیتھ کہا جاتا ہے، حادثاتی موت کہا جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 3 سوسائڈ ڈیتھ، لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ بچے دی من پسند شادی نہیں ہوئی، کھالا گولیا مر جا کاکا تین ہور تے کچھ ہے تو لبنا نہیں، شاید اگے جا کے کوئی ہور لب جا۔ لوگ مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ مجھے آپ کی آواز سنائی دے سکتی ہے؟ مرتے یا نہیں مرتے؟ گھر چ ماما پاپا آکھے ساڈی گل بچے من، بچے ایویں اپنے آپ چھریاں چاقو مار کے گولیاں کھا کے مرن دی کوشش کر دے۔ اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے ایوب کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں چھت کے نیچے آ کے مر گئے تھے اور آپ کی بیوی کہنے لگی تیرے خدا نے تجھے کیا دیا؟ کھیت کھلیان چھین لیے، نوکر چاکر، بھیڑ بکریاں، بیل گدھے، سب کچھ تیرا چلا گیا، تیرے بچے، تیری میراث، تیری جاگیر، سب کچھ چھوٹ گیا۔ خدا پہ لعنت کر اور یعنی خودکشی کر لے، مر جا۔ تو بزرگ ایوب نے کیا کہا تھا؟ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خداوند نے دیا، دینے والا کون ہے؟ خدا۔ پھر مالک کون ہوا؟ خدا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا۔ مالک تو وہ ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم نہیں مالک، ہم مختار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہم مختار ہیں اپنے بدن کے بھی اور اپنے بچوں کے، مالک نہیں ہیں۔ ہم مختار ہیں جناب، انہوں نے اچھی تربیت کرو گے تو اچھے ہو جائیں گے، غلط کرو گے تو باپ شراب پیوے گا، بچہ بھی پیوے گا، پیو سگریٹاں پیوے گا، بچے بھی سگریٹاں پین گے، باپ زناکار ہوئے گا، ماں زناکار ہوئی، ماں باپ سود دیندے ہون گے تو سود لے کے اچھیاں کوٹھیاں پاندے ہون گے تو بچے ہوتے تو کبھی باز نہیں ہون گے۔ بائبل میں لکھا رست بازوں کی اولاد زمین پر زوراور ہوتی ہے۔ جن کی اولاد؟ راست بازوں کی، چنی چنیدہ برگزیدہ لوگوں کی۔ اگر آپ دعا گو ہیں آپ کی نسل بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی اور سر پہ سجود ہوگی۔ اس لیے میری بہنوں بھائیوں جو طلبات ہے اس کے بعد میں کلوز کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 میں نے کیا ذکر کیا؟
اگر آپ کو یاد اور آپ کا ٹائم میں نے زیادہ نہیں لیا تو مجھے لگتا ہے زیادہ لے لیا آپ کا. کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے اگر میں 2-4 منٹ اور لے لوں تو؟ 50-50 ہے. چلو اس 10 منٹ میں سے 5 تو پھر بن گئے نا, 50-50 جو ہوا. ہاللیلویا. سارے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو خدا یسوع مسیح کی جائے. دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اگر ہیں تو. نہیں ہے تو پھر ساری مجبوری, تہاڈی بھی مجبوری ہے. اگر دونوں ہاتھ تو اٹھائیے بھائی جان, تبلا اچھا بجاتے میرے بھیا. آپ ہاتھ اٹھائیے اور بولو خدا یسوع مسیح کی. پھر سے بولے خدا یسوع مسیح کی. پھر سے ایک مرتبہ بولو خدا یسوع مسیح کی. پھر سے ایک مرتبہ بولو خدا یسوع مسیح کی. ہاللیلویا. روحانی موت ویسے کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے آسمان پہ واقع ہوئی تھی. سب سے پہلے لوسیفر کو گندگی کی طرح زمین پہ پٹک دیا گیا تھا. یسایہ کی کتاب 14واں باب, حزقیل کی کتاب 28واں باب اور غالباً مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب یا 15ویں باب, دونوں ابواب میں سے کسی ایک میں یہ ریفرنس ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے آہستہ ہاتھ سے لڑنے کو نکلے اور اس پر غالب آئے اور پھر اسے گندگی کی طرح زمین پر پٹک دیا. یہ پہلی موت جو ہے یہ زمین پر نہیں ہوئی. پہلا گناہ بھی زمین پر نہیں ہوا, پہلا گناہ آسمان پر. جو میری سمجھ آ رہی وہ بند کر دیں ڈپٹی صاحب. نہیں میں ڈسٹرب ہو جانا, میں نہیں پتا تھی میرے فائدے سے سوچ رہے ہو. ایک بار خداوند کے لیے اونچی سی نعرہ لگا دو, اونچی سارا ہے. نہیں میں دس کسی میرے پیچھے ڈالو. سارے بولو خدا یسوع مسیح کی. جیسے میں لگا رہا ہوں, سارے بولو خدا یسوع مسیح کی. What is spiritual death? What is spiritual death? یہ روحانی موت کیا ہے؟ تو ذرا try to understand, سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلا گناہ آسمان پر ہوا تو گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری. تو پہلا گناہ آسمان پر ہوا, زمین پر نہیں ہوا. زمین پر بعد میں گناہ ہوا جب اما حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا. پہلا گناہ آسمان پر ہوا, اور وہ جو آسمان سے گرایا گیا مردود تھا, جو کبھی لوسیفر تھا, راج شیطان اور ابلیس کہلاتا ہے, جو گمراہ اور برگشتہ کرتا, جو لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد پیدا کرتا ہے. کبھی یہ لوسیفر فرشتہ تھا جو بارگاہ الہی میں رہا کرتا تھا, ہر قیمتی پتھر اس کی کوشش کے لیے تھا, یہ آپسی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو پڑھیں, حزقیل کی کتاب اس کے 28ویں باب کو پڑھیں, اس کا پوری اس کا جغرافی, اس کا ہسٹری آپ کو وہاں سے پڑھنے کو مل جائے گی. سو میں عرض کر رہا تھا, یسایہ کی کتاب کہتی ہے یہ اپنے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا اور خدا نے اسے گندگی کی طرح زمین پر پٹک دیا, اور پھر اس نے اما حوا کو برگلایا اور اما حوا نے پھل کو توڑا, پھل کو توڑ کر اس نے باب آدم کو دیا. یہ پہلی موت جسے اسپرچول ڈیتھ کہتے ہیں اس زمین پر وارد ہوئی. اسپرچول ڈیتھ کیا ہے؟ اب موت تو مرتی نہیں, جب روح مرتا نہیں تو پھر اسپرچول روحانی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب روح مرتا ہی نہیں تو پھر روحانی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم کس نے پھونکا تھا؟ اب اس دم کے لیے جو لفظ رواح استعمال ہوا نا, اس کا مطلب روح ہے, یعنی خدا نے اپنا سانس اس کے اندر پھونک دیا, اور سانس کی بدولت, اس دم کی بدولت بزرگ آدم جیتی جان ہو گیا. ہاللیلویا. بزرگ آدم جیتی جان ہو گیا. اور جب ہر روز ٹھنڈے وقت میں خدا آدم اور حوا سے باتیں کرنے آتا ہے, خدا نے پکارا, آدم آدم تو کہا, وہ جو کل شیء قدیر ہے, وہ جو علیم و بصیر عالم الغیب ہما جا ہما دان ہے, کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے, جس کے بارے بزرگ داؤد کہتے ہیں, میں چڑھ جاواں جی آسماناں دے اوتے ہوتے ہے تو ہی, میں جاواں بسترا پتال دے وچ اوتے ہے تو ہی, خدایا تیری ہوں تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں, عالم الغیب علیم و بصیر, دلوں گردوں نجتوں سوچوں خیالوں ارادوں کو جانچنے والا, جو ہمارے خوابوں کی چھان بین کرتا اور ہمارے مستقبل کو حال میں دیکھتا ہے, وہ خدا پکارتا, آدم تو کہاں ہے؟ تو کیا آپ کے خیال میں خدا کو پتہ نہیں تھا؟ کیا پتہ نہیں تھا؟ نہیں, ہی واز نو, خدا جانتا تھا, لیکن خدا اس کے مقام کی طرف اشارہ کر رہا تھا, تو کہاں ہے اور اب دیکھ کہاں ہے. اور کیا لکھا اس نے, انجیر کے درختوں کی پتوں کی لنگیاں بنائی اور اپنے ننگے پن کو اس نے ڈھانپا. جب اس نے اپنے ننگے پن کو ڈھانپا تو کہنے لگا, خدا میں نے تیری آواز سنی تھی باغ میں, لیکن میں شرما گیا, گھبرا گیا. کیوں؟ میں ننگا تھا. یاد رکھیے, وہ لوگ جو گناہ کی وجہ سے ننگے ہو جاتے ہیں وہ عبادتوں میں نہیں آتے. ان کو گیت گانے کو کہو, گیت نہیں گاتے, غزلیں ساری رات سن لو ان سے. مجروں کی محفلوں میں
چاہے بازار حسن میں ساری ساری رات گزار دے، لیکن عبادتوں میں بیٹھنا ان کے لیے محال لگتا ہے۔ وہ سود میں، رشوت میں، چوری میں، ہر طرح کے وہ پیسہ لٹا دیں گے، سٹہ بازی میں، جوئے میں، نشے میں، لیکن ان کو کہنا چندے کے لیے پیسہ دے دو تو ایسے لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ میں صحیح کہہ دوں؟ گرجے میں دل نہیں، پادری سے سلام دعا نہیں، ساری عمر فتوے جاری کرنے میں لگے رہتے۔ اے پادری تے لٹ بازاری لائی بیٹھے نا، سارے انج دے ہوندے اور کوئی نیک نہیں، کلام سے نہیں لکھا۔ لیکن یاد رکھیے جس دن دنیا میں کوئی نیک نہ رہا، پھر یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس دنیا میں آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی خلوص دل اور صاف نیت سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ارمیا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسو کا چشمہ، اور میں اپنی امت قوم کے مقتولوں کے لیے شب و روز آنسو بہاتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہاللیلویا۔ روحانی موت کیا؟ جب خدا سے تعلق اور رابطہ ٹوٹ جائے، اس کو روحانی موت کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک شخص خدا میں یسوع کے پاس آیا، را کے کہنے لگا خداوند مجھے اجازت دے تھا کہ میں اپنے باپ کو دفن کر سکوں۔ مسیح نے کہا مردوں کو ان کے مردے دفن کرنے دو۔ بزرگ آدم کے بیٹے قائن نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا، اس کی لاش پڑی رہی۔ خدا کہتا ہے میرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں پڑھے، اتنی موابی، فریزی، یبوسی، فلسطین، اسرائیلی اور غیر اقوام جتنے بھی دنیا میں ہیں، اس دنیا میں ہزاروں جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ہر میدان جنگ میں ہزاروں لاشیں بکھری پڑی رہی ہیں۔ کسی ایک مردے نے دوسرے مردے کو دفن کبھی آپ نے دیکھا اور روز مردے رات کے ٹائم اٹھ کے گلاں کرتے ہوں، وہ اسی وکرے پاویں انہوں روز دانا پانی دے دیو، یہ روٹی دے دیو، جمعرات ہے، ہفتہ ہے، سال ہو گیا، ہفتہ آ گیا، انہوں کچھ نہیں کھاتا۔ حیرانگی دی گل ہے، بندہ ٹر جائے دنیا تو دھیان ہے، یہ دانا پانی مک گیا ہے۔ یس نو؟ تے جب دانا پانی مک گیا تو ہوں نہیں کنوں دیں دے، پھر تو میرے وغیرہ تو راج کے ڈبل ہو جائے گا، پر انہوں کچھ نہیں جے ملنا۔ اس سے زمین پہ پادری صاحب نے کیا سی؟ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے۔ تو جب لوگ مر گئے، اس لیے بزرگ اسحاق نے اپنے بیٹے سے جب بوڑھا ہو گیا نا تو کہا بیٹا، سعود سے کہا جا جنگل میں جا، شکار مار کے لا، میں اپنا کھانا کھاؤں پسندیدہ، اور پھر تجھے برکت دے۔ مطلب سمجھ دو نوجوان دوستو، بزرگ تے زندگی گزاری بیٹھے رہتی، لاگے اپنے بیٹھے سے، میں بھی بزرگ ہاں، میں بھی لاگے اپنے۔ یہ مطلب ہے ماں پیو جیندہ ہے تو دی سیوا کر لو جنی ہندی ہے۔ بزرگ اسحاق نہیں یا کیسے مجھے میری موت کا دن معلوم نہیں، اس لیے شکار مار، کھانا کھلا تاکہ پلوٹے کی برکت تجھے دے دوں۔ یہ مطلب ہے بڑھا ماں پیو ہو جائے، اگر بچے وہ سیوا کرن تو جیڑی وہ برکت دے جاندے نے نسلوں تک جاری رہتی جنہاں نے کرنی نا ماں پیو کی سیوا انہیں ہی اچھی کہنے جے، وہ ان تہاڈی مرضی کرنی جے کہ نہیں کرنی، کسی نے بھی نہیں ماں باپ کی سیوا کرنی تیرا شکر ہے انہوں سارے ماں باپ کی سیوا تے لا دے، یہ سیوا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ورنہ گیت گا لو، زبور گا لو، نغمے گا لو، غزلہ گا لو، ساری رات متھا ٹیکی جاؤ، جے ماں نو نہیں پوچھنا، ابے نو نہیں پوچھنا، بھرا نو نہیں پوچھنا، بہن نو نہیں پوچھنا، ایک کہتے واسطے سر پاڑنے تے دالچاں تے جانا تے چند ٹکیاں سکیاں دی خاطر عزتاں نو ذلیل بدنام تے بے عزت رشتیاں نو توڑنا تے پھر ایسیاں کادیاں عبادتاں، چنگا کافر ہو گئی مر جائیے، مرنا دے ہے یہ تے پھر چنگا راج کے لٹی ہے دنیا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میری بہنوں بھائیوں، بوڑھے ہو جائیں ماں باپ تو ان کی سیوا کریں، ان کی خدمت کریں، تو اسی زندگی میں آپ خدمت کر سکتے ہو۔ تو جو نہیں کرتے وہ روحانی موت میں ہیں، وہ زندہ تو ہیں لیکن ابھی بھی موت کی، مردوں کو ان کے مردے دفن کرنے دے، مطلب یہ ہے جو ابھی بھی گناہ کی حالت میں شراب نوشی، نشہ بازی، گناہ، گندگی، غلاظت، انہوں نے ویکھنا ہی وہ گندی نظر نہ لے کہ ساڑھے بہنوں بھائی نو دوست نو گھر تک چھڈ کے ہونا ہے، انہیں جوگے نہیں ورنہ کھانا والی ٹور دیں۔ یہ موت ہے، انہوں موت میں کیا کہا جاندہ ہے اسپرچول ڈیتھ، یعنی روح دا خدا دینا رابطہ ٹوٹ جانا، روح دا خدا دینا رابطہ، کیونکہ روح جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یاد رکھیے ابلیس آپ کی روح کو کبھی بھی جہنم میں نہیں لے کے جا سکتا جب تک آپ اپنے بدن کو اجازت نہیں دیتے۔ روح بدن کے خلاف ہے، روح کہتا نہ کر، بدن آتا کوئی گل نہیں، کھڑی گل ہے تھوڑی دیر ہے، پھر آپ توبہ کر لینی، ایس نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف اور کتا اپنی کہہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو روحانی موت میں ہیں،
समझ आई या नहीं आई? नंबर 2 जिस्मानी मौत है, तब रूह बदन से खारिज हो जाए, रूह बदन से रहमत कर जाए, रूह बदन से हिजरत कर जाए, कूच कर जाए या निकल जाए, इसको मौत कहा जाता है, इसको इंतकाल भी कहा जाता है, डेथ और वफात भी कहा जाता है। और इब्रानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज है ना मावत, तो मावत का मतलब है सांस का रुक जाना, जिंदगी का ठहर जाना। सांस का रुक जाना, जिंदगी का ठहर जाना, ये मौत है। जब रूह बदन से, जब माँ रो रही हो, बाप रो रहा हो, बेटे रो रहे हो, बेटियां रो रही हो, रिश्तेदार वावेला कर रहे हो, बेटा एक बार गल सुन ले, लेकिन हुण कबूतर जड़ा सी उड़ गया। इसको क्या कहा जाता है? जिस्मानी मौत। और ये सारे नबियों पे आई है, सारे पैगंबरों पे आई है, सारे रसूलों पे आई है, तमाम मुकद्दसीन और मुहद्दिसीन पर आई है। और इसी मौत का जायका हमारे गुनाहों की खातिर मसीह यीशु ने भी चखा है, हमारे गुनाहों की खातिर, क्योंकि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब ये दूसरी मौत, तीसरी मौत का जिक्र करके मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। याद रखिए, इंसान जब औरत से पैदा होता है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है। बुजुर्ग दाऊद बादशाह कहते हैं, मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई ते मैंने विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। हम जरूर गाते हैं, बुजुर्ग सुलेमान बिन दाऊद मशरक लिखते वो कौन सा आदमी है जो कहे मैंने कभी गुनाह नहीं किया। और फिर मैं हदनामा तस्दीक करता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इसलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो इंसानियत को कबूलियत का वक्त दिया जाता है, एक्सेप्टेंस का वक्त दिया जाता है। सारे नबियों की तालीम तौबा करो, सारे पैगंबरों की तालीम तौबा करो, सारे नबियों पैगंबरों रसूलों की तालीम तौबा करो। और जब खुदा ताला का बेटा इस जमीन पर मुकद्दसा मरियम के बाद में अबहर से पैदा होकर आया, तो आपकी तालीम का जो पहला भास था, आपने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही कौन सी बादशाही नजदीक आ गई है। तो इसलिए क्या करो, उसका मतलब है तौबा। तौबा का क्या मतलब है? अपनी डायरेक्शन चेंज करना, रास्ता तब्दील करना, अपनी सम्मत तब्दील करना, अपने माजी पे पछताना, वावेला करना, अपने दुखों पर और अपने गमों पर और माजी की जिंदगी पे नदामत करना, उनसे घिन खाना, शर्मिंदा होना और कहना खुदा यस आई वाज रॉन्ग, आई वाज सिनर, नॉट ओनली सिनर, आई वाज ग्रेटर सिनर। मैं एक बड़ा गुनहगार था, लेकिन तेरे बेटे के खून के वसीला से नई जिंदगी मिली और फिर अबदी जिंदगी मिली। हालेलुया। तो अगर हम गुनाह की हालत में ही मर जाएं तो इस मौत को अबदी मौत कहा जाता है। अबदी मौत क्या है? जहाँ रोना और दांतों का पीसना, वहां पे लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रूह मरता ही नहीं, रूह मरता नहीं। और ये बदन जो उठाए जाएंगे, जिनसे हिसाब लिया जाएगा, ये साग आतिश जहन्नम में मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी। लेकिन ईमानदारों के लिए एक नफीस शहर का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में काशफा गालिबन 13-14 में लिखा हुआ है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो खुदाबंद में मरते हैं। रूह फरमाता बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं और उनके ईमान उनके साथ होते हैं। ईमानदारों के लिए कैसा नफीस शहर। यहाँ तो सोने के लिए एक तोले माशे के लिए बहनों को मैंने लड़ते देखा है, लेकिन वहां पे सोने की सड़कें होंगी। बाइबल कहता है वहां पे बलौर की मानद आबो हयात का दरिया बहता होगा। वहां पे लिखा है कि ऐसी इमारतें होंगी जो कीमती पत्थरों से बनी हुई है, उनकी बुनियादें कीमती पत्थरों से बनी हुई है, उनके दरवाजे कीमती मोतियों से बने हैं। वहां पे सूरज की वजह से, इसकी रोशनी से कोई बीमार न होगा, वहां गर्मी से कोई बीमार न होगा, सर्दी से वहां कोई बीमार न होगा, वहां पे मातम न होगा, वहां पे वावेला न होगा, वहां पे रोना न होगा, वहां पे चीखना न होगा। कोई पादरी, कोई मुबल्लिग, कोई आलिम दीन, कोई फिलोसफर, कोई स्कॉलर नहीं होगा। ना वहां पे मातम होगा, ना वहां पे मौत होगी, ना वहां पे कब्रिस्तान होगा, बल्कि खुदा का जलाल उस शहर को घेरे रखेगा और उसके आबदीन, उसके मानने वाले उसके तख्त के सामने अबद-ए-आबाद उसकी हम्द व ताज़ीम करते रहेंगे। कितने लोग हैं जिस नयाब शहर के लिए रेडी हैं? सो प्लीज रिपेंट कीजिए, तौबा कीजिए अगर आज तक नहीं की। आइए खड़े होंगे, हम हाथों को उठाएंगे और थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे। वारो वारी तो तुर जाना सब ने तो बंदे सोच ले तो की लेके आया पुछने रब ने तो बंदे सोच ले तो जग उत्ते रह जाना, जग दा माल ते